سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ ڈی این اے دا ٹیسٹ کراون ویندا ہیں ڈی این اے دا ٹیسٹ کراون ویندا ہیں جے آکھیں مارا نعرہ حیدر دا زندگیاں صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لوحے جہاں پہ فکر کی معراج فن کا نام ماشاءاللہ. لکھا ہے پنجتن کی حسین انجمن کا نام. واہ سوچا خزاں کے عہد میں جب بھی چمن کا نام آیا میری زباں پا امام حسن کا نام. جس نے خدا کے دین کی صورت اجال دی جس نے خدا کے دین کی صورت اجال دی وحشی دلوں میں امن کی بنیاد ڈال دی. فقیر شام نے اپنے وقت میں کوئی موقع ایسا جانے نہیں دیا جہاں اس نے اس خاندان کو اہانت کی طرف موڑنے کی کوشش نہ کی ہو. آپ نے بڑا خوبصورت لفظ کا استعمال کیا فقیر شام. ماشاءاللہ. واہ مالک آپ کی زندگی کرے جی. یہ ڈیزرو وہ سے بھی مالک آپ کی زندگی کرے. کوئی موڑ ایسا مڑا نہیں اس نے جہاں کوشش نہ کی ہو اس خاندان کی اہانت کی. انہی میں سے ایک حصہ آپ بزرگان کی خدمت میں سبق کے طور پہ عرض کرنا ہے اور دعا انشاءاللہ کہ سرکار سبز قبا کو دعوت دی گئی ہے کہ مولا تشریف لا رہے ہیں شام آ رہے ہیں. اب جہاں اس کی سپاہ کو پتہ تھا اس کے جاننے والوں کو پتہ تھا اس کے ماننے والوں کو پتہ تھا مجھے نہیں پتا کہ کون سن رہا ہے اس کے ماننے والوں کو پتہ تھا کہ وہ آ رہے ہیں وہاں مولا کے بھی کچھ ماننے والوں کو پتہ تھا کہ وہ آ رہے ہیں. اب جن جن کو پتا تھا ان میں سے آج کے ماحول کے مطابق یا اس وقت بھی سب سے چھوٹا حصہ معاشرے کی چھوٹی ترین اکائی ہے موچی. اسے بھی پتا تھا کہ وہ آ رہے ہیں. اب اس نے اپنا حصہ کیا رکھا اس نے ایک جوتی سینے کے لیے وضو کیا 2 رکعت نماز پڑھی. اس نے اس جوتی کے لیے چمڑے کو پاک کیا پھر 2 رکعت نماز پڑھی پھر چمڑا اٹھا کے وہاں آیا جہاں بنانی تھی اب پھر 2 رکعت نماز پڑھی. یہ نماز پڑھتا رہا جوتی کا مقدر بناتا رہا یہ نماز پڑھتا رہا جوتی کا مقدر بناتا رہا کہ اس کی بیوی نے جس نے اسے اتنی نمازیں پڑھتے کبھی نہیں دیکھا تھا حیران ہو کے پوچھا اے عبد خدا اے بندہ خدا آج کیا بات ہے کہ تو نماز کے بغیر کوئی قدم اٹھا نہیں رہا. تو کہتا ہے اے عبد خدا اے کنیز خدا غور کر کہ میرا مولا یہاں تشریف لا رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا تحفہ پیش کروں جو میرے ہاتھوں سے بنا ہوا ہو لیکن میں بندگی خدا کر اس لیے رہا ہوں تاکہ اس میں کوئی چیز میری طرف سے شامل نہ ہو اللہ کی خوشی اس میں بھی اللہ کی رضا شامل ہو. لے کے یہ بنا کے اب جیسے ہی دربار میں آیا اسے دربار میں آنے نہیں دیا کسی نے. بڑے بڑے پردے لٹکے ہوئے ہیں. اب یہ کھڑا ہے ادھر اور مولا بیٹھے ہیں ادھر. فقیر شام نے اشارہ کیا کہ وہ جو تھال میں نے کہے تھے سونے کے جواہرات کے چاندی کے وہ لاؤ. نیت کیا ہے اگر قبول کر لیے تو کہوں گا کہ انہیں اس کی ضرورت ہے اور اگر قبول نہ کیے تو کہوں گا انہوں نے میرے میزبانی کا مجھے حق نہیں دیا.
لہٰذا دونوں طرح احانت کروں گا۔ جیسے ہی یہ آئے میرے مولا نے ایک دفعہ وہ پردے کی جانب دیکھ کے فرمایا پردہ ہٹاؤ، پردہ ہٹا۔ وہ سامنے کھڑا تھا، اشارہ کر کے بلایا، یہ قریب آیا، جب قریب آیا تو کہتا ہے مولا میں یہ آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ مولا نے پاؤں آگے بڑھایا، اس نے خود اپنے ہاتھوں سے جوتی پہنائی، جوتی پہنا کے پیچھے ہٹا۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہم نے تیرا یہ تحفہ قبول کیا، اب ہماری طرف سے تو یہ قبول کر، ہماری طرف سے تو یہ قبول کر۔ تو یہ کہتا ہے مولا نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ نہیں ہم تجھے جنت کی ضمانت بھی دیتے ہیں، وہ بھی ملے گی۔ نہیں مولا ابھی بھی نہیں۔ اچھا اور مولا جو آپ چاہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ اچھا جو میں چاہتا ہوں، پھر جو میں چاہتا ہوں وہ سب کچھ ملے گا، یہ لے جاؤ۔ اب یہ جب لے کے چلنے لگا تو فقیر شام جو یہ منظر دیکھ رہا تھا کہتا ہے اے حسن ابن علی یہ کیا کیا؟ ہم نے یہ تحفہ آپ کو دیا تھا۔ تو میرے مولا نے مسکراتے ہوئے مسکان کو زیب دہن کرتے ہوئے فرمایا اے فقیر شام کیا تو اب بھی نہیں سمجھا کہ ہماری جوتی سے بھی کم ہے تیرا یہ مال و جواہر؟